أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب صدق الله العظيم. اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کو بھیجا اور ہم نے ان کو بیویاں اور اولاد بھی عطا فرمائی، اور کسی رسول کے لیے یہ اس کی طاقت میں نہیں ہے ان یأتی بآیت الا بإذن اللہ، کہ وہ کوئی نشانی دکھلائے، کوئی نشانی لے کر آئے مگر اللہ کے حکم سے۔ لکل اجل کتاب، ہر مدت کے لیے ایک تحریر ہے، ہر زمانے کے لیے ایک کتاب ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض کیا کہ ان کی تو بیویاں کافی زیادہ ہیں، اور جس انسان کی اتنی زیادہ بیویاں ہوں وہ کیسے نبوت کے معاملات کو سنبھال سکتا ہے؟ اس کے لیے تو مشکل ہو جائے گا، اتنی زیادہ مصروفیت ہوگی۔ اگر یہ نبی ہوتے تو اتنی زیادہ شادیاں نہ کرتے، گویا یہ انہوں نے ایک اعتراض کیا۔ اور دوسری چیز آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ مشرکین مکہ یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ مطالبات کرتے تھے کہ آپ ہمیں فلاں معجزہ دکھائیں، فلاں معجزہ دکھائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کا جواب اس ایک آیت میں دے دیا، اور فرمایا کہ اچھا، ان کو جواب نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ بھئی ان کا کام تو ہے ہی بکواس کرنا اور اعتراضات کرنا، یہ تو کرتے رہیں گے۔ اس میں مجھے اور آپ کو جو سبق حاصل ہوتا ہے یا جو حکم ہمارے لیے اس میں سے اخذ ہوتا ہے، کیونکہ وہ وفاق والوں نے لکھا ہے بھئی آیت سے حکم بھی جو اخذ ہوتا ہے وہ بتانا ہے، تو آپ خود بھی غور و فکر کیا کریں۔ تو ہمارے لیے یہ حکم اخذ ہوتا ہے کہ بھئی جس کا آپ سے کام ہے آپ نے اس کو راضی رکھنا ہے، بس جس کے آپ کے ساتھ معاملات ہیں جو بھی ہیں، تو آپ نے ادھر ادھر لوگوں کی باتوں کی طرف کان نہیں دھرنے، بلکہ آپ کے گھر کے جو آپ کے مالک ہیں، والدین، ان کی سنیں۔ اگر آپ آفس میں ہیں تو وہاں اپنے باس کی سنیں، وہ کیا کہتا ہے۔ جب کوئی بڑا آپ سے کچھ کہے تو پھر آپ اس کو سیریس لیں اور کچھ کریں۔ باقی لوگ کیا کہتے ہیں، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، کچھ ہم نہیں کر پاتے، لوگ کیا کہیں گے یا لوگ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، ہم اسی چکر میں پڑے رہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خطاب نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو بھیجا ہے، اور ان کو بھی ہم نے زیادہ بیویاں عطا کی ہیں اور اولاد بھی عطا کی ہے۔ اور شادی کا مقصد جو ان کے ذہن میں ہے کہ بندہ مصروف ہو جاتا ہے، تو وہ غلط ہے، بلکہ شادی کے بعد انسان فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے جو مسائل ہیں ہم نے خود ہی بنائے ہوئے ہیں۔ شادی سے پہلے اگر گھر میں کوئی نہیں ہے اور سسٹر وغیرہ اگر ہے بھی، والدہ ہیں، وہ کرتی ہیں تو ان کی شاباش ہے، لیکن حقیقت میں آپ نے اپنے کپڑے بھی دھونے ہیں، آپ نے استری بھی کرنے ہیں، آپ نے اپنے کھانے کا بھی انتظام کرنا ہے۔ ہوٹل پہ کھائیں گے تو آپ کو ظاہر ہے زیادہ خرچہ چاہیے، اس کے لیے زیادہ کمانا پڑے گا، اور اگر گھر میں کھائیں گے تو بھی آپ کو بنانا پڑے گا، ٹائم بھی چاہیے اور اس کے لیے پیسے بھی چاہیے۔
फलां भी करना पड़ेगा, फलां भी करना पड़ेगा, सब कुछ खुद ही करना होगा। लेकिन जब आप शादी करते हैं तो आपके निसफ काम खत्म हो जाते हैं। निसफ मामलात जो आपकी जिम्मेदारी में शामिल थे वो खत्म हो जाते हैं। तो यानी ये सोच कि शादी एक परेशान कुन चीज है और इससे इंसान परेशानियों में घिर जाता है, ये गलत है। जैसा कि आजकल हमारे नौजवान तबके का जहन बनाया जा रहा है कि भाई शादी तो एक टेंशन है, करने की जरूरत ही नहीं है, फिर क्या करें। तो असल दावत यही होती है कि भाई जिना में लग जाओ, बस जिना करो और अपनी जिंदगी अयाशी में गुजारो, शादी करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो बाहर की हमारे मुल्क में खासकर एनजीओज होती हैं, वो इस तरह के काम सर अंजाम देती हैं और अपनी खवातीन भी और अपने लड़के भी दिखाते भी हैं और इस्तेमाल भी करते हैं ऐसे मामला से निपटने के लिए। बहरहाल मुख्तसर अर्ज करता हूँ कि शादी का मकसद, जो इनका एतराज़ था कि भाई आप इतने ज़्यादा मसरूफ़ रहेंगे तो फिर नबूवत का काम कैसे करेंगे, तो ये उनका गलत। बल्कि नबूवत का काम शादियाँ ज़्यादा होने से ahsan अंदाज में अदा होगा, क्योंकि नबी सिर्फ मर्दों के नहीं है, ख़वातीन के भी हैं। तो ख़वातीन के जो मसाइल हैं वो कैसे पता चलेंगे? ज़ाहिर है वो ख़वातीन ही बताएंगी, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो घरेलू मसाइल हैं वो मर्दों को कौन बताएगा? अगर पैगंबर की शादियां ज्यादा ना हो, अजवाज ना हो, तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप घर के अंदर कैसे रहते थे, घर में क्या मामला थे? तो दूसरी बात ये हो गई कि आपने इसलिए ज्यादा शादियां की। और तीसरी बात ये भी है हम मुसलमानों के लिए कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खसूसियत थी, आपको इजाजत थी आप जिससे चाहे निकाह करें और जिसको चाहे आप छोड़ दें, आपको इस चीज का इख्तियार दिया गया था। चौथी बात यह है कि फिर उसमें आल औलाद भी होगी और जो आपके मामलात को लेकर फिर आसन अंदाज में आगे चलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया, और नकल करने वाले उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु है कि इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत का जो नसब है वो मर्दों से चलता है, लेकिन मेरा नसब यानी मुझ पैगंबर का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नसब मेरी बेटी से फातिमा से चला है। ये मरफू हदीस है। तो हसन और हुसैन से और फिर इस तरह आगे सिलसिला चला और आज तक सादात मौजूद हैं। यही वजह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये इरशाद फरमाया कि मैं तुम में दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक किताब और दूसरा वइतरती, अपनी नस्ल। अब बाज लोग यहाँ पर इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि देखें साहबा का नहीं कहा, साहबा का कहते साहबा से आपको इतना लगाव नहीं था या उनका इतना मकाम नहीं था, बल्कि अहले बैत का था, इसलिए अहले बैत का जिक्र किया। तो हम इन फजूल मबाहिस में पड़ जाते हैं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि कुर्ब क़यामत में इमाम मेहदी ने मेरी नस्ल में से आना है। इसका मतलब यह है कि मेरे अहले बैत क़यामत तक बाकी रहेंगे। सहाबा की नस्लें तो पता नहीं कब तक चलेंगी और कब तक नहीं चलेंगी कोई पता नहीं है, लेकिन मेरे अहले बैत ने कयामत तक बाकी रहना है। तो इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दो टाइटल जिक्र फरमाए, तो उसमें किताबुल्लाह का, अब इसका ये मतलब तो नहीं कि हदीस छोड़ देनी है, हालांकि हदीस भी जरूरी है। आपने खुद इरशाद फरमाया कि कुर्ब कयामत में ऐसे लोग आएंगे जो टेक लगाकर बैठे होंगे और कहेंगे कि हमारे लिए कुरान काफी है, हमें हदीस की जरूरत नहीं है। जैसा कि आज बहुत से लोग ऐसी बातें करते भी हैं। लेकिन आपने उस हदीस में जो इरशाद फरमाया तो दो चीजें फरमाया, किताब, किताबुल्लाह, और मेरी नस्ल, मेरे अहले बैत। तो बहरहाल इसलिए अजवाज भी जरूरी हैं और औलाद भी जरूरी है। इस बात में यहूदियों को जवाब दे दिया। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया कि यहूदियों को जवाब देने के बजाय मुखातब हुजूर को किया, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला जानते थे
کہ یہ یہودی محض عناد اور بغض کی وجہ سے اعتراض کر رہے ہیں، وگرنہ یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام ان دونوں کو یہ پیغمبر بھی مانتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ جانتے بھی ہیں کہ انہوں نے بہت زیادہ شادیاں کی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی تو قسم مشہور ہے حدیث مبارکہ میں، فرمایا کہ میں آج رات اپنی 70 بیویوں کے پاس جاؤں گا، بعض میں 70 کا ذکر ہے، بعض میں 100 کا ذکر ہے، کہ میں اپنی 100 بیویوں کے پاس آج رات میں جاؤں گا، اور ہر ایک سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائیں گے، اور میں اس کو اللہ کے راستے میں شاہ سوار بناؤں گا۔ لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے، تو سب کے پاس گئے، کسی سے بھی کچھ بھی نہیں ہوا، ایک سے ہوا وہ بھی مردہ، اور وہ کسی نے لا کر آپ کے تخت پر رکھ دیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہاں سے ہمیں انشاءاللہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے، جب بھی آپ کچھ کہیں کریں تو کہہ دینا چاہیے اگر اللہ نے چاہا۔ اپنے آپ کو زیادہ فنٹر نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں یہ کام ہر حال میں کر لوں گا۔ باقی حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا یہاں ذکر کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ ان کی زیادہ ازواج تھی، اور یہ بات یہودی جانتے تھے اور ان کو نبی بھی مانتے تھے، اس کے باوجود یہ اعتراض کیا کہ نبی کے لیے زیادہ بیویاں نہیں ہو سکتی، تو یہ ان کی غلط بات تھی۔ اور دوسرا جو مشرکین کا مطالبہ تھا، تو اس کا جواب دے دیا، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ بھائی معجزہ دکھانا یہ پیغمبر کے بس میں نہیں ہے، یہ اللہ کے بس میں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا جتنی بار بھی پھینکا اور وہ اژدہا بنا، تو ہر مرتبہ اللہ سے اجازت چاہی، اللہ نے اجازت دی، پھر آپ نے پھینکا۔ جب بھی پتھر برمارا اور وہاں سے چشمے پھوٹے، پانی نکلا، تو وہ بھی اللہ بإذن اللہ۔ ایسے ہی ہر پیغمبر نے لکل اجل کتاب، اور ہر مدت کے لیے ایک تحریر ہے۔ اس کا مطلب اس میں بھی ایک جواب دیا ہے، اس کا تعلق اگلی آیت سے ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ ایک تیسرا اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ آپ کے احکام منسوخ ہوتے رہتے، کبھی ایک حکم آتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، پھر دوسرا آ جاتا ہے، تو یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ حالانکہ حکم تو ایک ہونا چاہیے، جو پچھلی امتیں تھیں ان کے احکام بھی برقرار رہنے چاہیے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو کتاب دے کر گئے اور اس میں احکامات دے کر گئے، کیا وہ غلط تھے کہ اس کی تبدیلی کی گئی ہے قرآن پاک میں؟ اسی طرح جو مائک بند کر لیں ساتھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احکامات دیے گئے ہیں، تو کیا وہ ٹھیک نہیں تھے کہ ان کو قرآن پاک میں تبدیل کر دیا گیا ہے؟ اس سے لگتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی اس طرح کے اعتراضات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی شارٹ کٹ جواب دیا اور فرمایا لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر زمانے کے لیے ایک تحریر تھی۔ اللہ مٹاتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اس کے پاس ام الکتاب یعنی لوح محفوظ بھی موجود ہے۔ یعنی اس میں بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے احکام ان کے زمانے کے لیے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو احکام تھے وہ اس زمانے کے لیے تھے، اب قیامت تک کے لیے قرآن ہی کافی شافی ہے سب کے لیے، تو اب اس کا ٹائم ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، یا تو ہم آپ کو دکھلا دیں گے بعض وہ باتیں جو ہم نے ان سے وعدے کیے ہیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر میں کفار کو ذلیل و رسوا کر کے اور 70 کے قریب مردار ہوئے بڑے بڑے سرداران قریش، تو یہ ان کو عذاب دکھلایا کر کے، مبتلا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا گیا۔ اسی طرح فتح مکہ ہوا کہ جس بستی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا اور سب کچھ چھوڑنا پڑا، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی اور آپ بڑی شان و شوکت کے ساتھ اس میں داخل ہوئے۔ یا تو ہم آپ کو بعض وہ چیزیں دکھلا دیں گے جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا ان کو وفا دیں گے، سوائے یا آپ کو وفا دے دیں گے، سوائے اس کے نہیں، آپ پر تو
پیغام پہنچانا ہے اور ہم پر پھر حساب لینا ہے۔ کیا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اولم یرو، کیا انہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ انا نأتی الارض، بھائی یہ مائک بند رکھے ساتھی محمد عرفان صاحب جی، کیا عرض کر رہا تھا؟ اولم یرو انا نأتی الارض، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو لے آ رہے ہیں اس طرح، ننقصها من اطرافها، کہ ہم اسے زمین اطراف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، زمین گھٹتی چلی جا رہی ہے، کیا اتنی بڑی زمین ان کو گھٹتی ہوئی نظر نہیں آ رہی؟ اس کا ایک مطلب تو مفسرین نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ اہل ایمان بڑھتے جا رہے ہیں اور اہل کفر گھٹتے جا رہے ہیں، یعنی اس زمانے میں اہل ایمان بڑھتے جا رہے ہیں، تو کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ جس جس علاقے میں مسلمان ہو رہے ہیں وہ علاقہ بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ رہے ہیں، اقتدار ان کا آ رہا ہے وہاں پر، اور ان کا اقتدار گھٹتا چلا جا رہا ہے، تو کیا یہ چیز ان کو نظر نہیں آ رہی؟ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے جن قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کیا ہے، تو گھٹانے سے مراد یہ کہ ہم یہاں سے افراد کو گھٹا رہے ہیں، یا پھر تیسرا قول یہ بھی ہے کہ جو اموات ہو رہی ہے ان اموات کے اعتبار سے کہ جس طرح یہ لوگ آئے ہیں اور جا رہے ہیں اسی طرح سب نے جانا ہے، تو کیا ان لوگوں کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پہلے مطلب کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان الاسلام بدا غریبا، اسلام جب شروع میں آیا تو غریب تھا، یعنی اجنبی تھا، اس کی کوئی جان پہچان والے نہیں تھے لوگ، اس کو بہت کم ماننے والے تھے، اور فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا غَرِيبًا او كَمَا قال، کہ عن قریب یہ جب لوٹ کر جائے گا تب بھی غریب ہوگا، یعنی اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہوں گے۔ اور پھر اس موقع پر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا طوبیٰ للغرباء، ایسے لوگوں کے لیے کہ جب اسلام اجنبی ہوتا چلا جا رہا ہوگا، لوگ اس سے دور بھاگ رہے ہوں گے، اس وقت میں جو لوگ اس کو اختیار کریں گے، اس پر عمل کریں گے، تو فرمایا ایسے غرباء کے لیے مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان غرباء کے مصداق میں شامل فرمائے۔ واللہ آمین۔ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے اور اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، وہو سریع الحساب، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یقیناً مکر کیا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، لیکن تدبیریں تو ساری کی ساری اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، اللہ جانتے ہیں اس چیز کو جسے ہر انسان کماتا ہے، جسے ہر انسان کرتا ہے، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ آج میں اور آپ کہیں جاتے ہیں، وہاں اگر کیمراز وغیرہ لگے ہوئے ہوں، کسی مال میں، کسی کے گھر میں، کسی اور ایسی جگہ پر، تو کیسے ہم آگے جانے سے پہلے اپنے کپڑے ٹھیک کرتے ہیں، اپنی بال وغیرہ ٹھیک کرتے ہیں، سب کچھ ٹھیک کر لیتے ہیں کہ کہیں کیمرے میں مجھے دیکھ نہ رہے ہو، یا کوئی غلط حرکت نہیں کرتے کہ کہیں کیمرہ ریکارڈ نہ کر لے، حالانکہ وہ کیمرے خراب پڑے ہوئے ہوں، تب بھی اتنا ہمیں ڈر ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے استحضار کا ہمیں احساس نہیں ہوتا، اس لیے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، حالانکہ اللہ تو یعلم ما تکسب کل نفس، ہر نفس جو کما رہا ہے، جو کر رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اور یہ جو کافر دعویٰ کر رہے ہیں، عن قریب یہ کافر لوگ جان لیں گے لمن عقبی الدار، کہ کس کے لیے آخرت کا گھر ہے۔ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لست مرسلا، آپ بھیجے ہوئے پیغمبر نہیں ہو سکتے۔ آپ کہہ دیجئے تمہیں یقین دلانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ، اللہ کافی ہے گواہ۔ اللہ تو جانتا ہے کہ میں پیغمبر بن کر کے تمہارے پاس آیا ہوں، تم مانو یا نہ مانو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ لوگ کافی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔
کتاب سے تورات بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی تورات اور انجیل میں جو میری بشارتیں دی گئی ہیں اور جو میری نشانیاں بتلائی گئی ہیں، اور اس سے مراد قرآن پاک بھی ہو سکتا ہے کہ جو اہل علم ہیں، جو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں اور حقائق کو تسلیم کرتے ہیں، تو وہ یہ بات جانتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، تو میری گواہی کے لیے ایسے لوگ کافی ہیں اور میرا اللہ کافی ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔